بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہر وقت یہ آیت پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو۔ یہ آیت پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے۔ وہ آیت یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ اس ایک بہت ہی پیارے کلمے کے حوالے سے ہے کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی یہ کلمہ پڑھے گا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور قضا نمازیں سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اس کلمے کو اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھے، چاہے وہ وضو میں ہو یا بغیر وضو کے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ ذکر اتنا طاقتور ہے کہ انسان کے گناہوں کی معافی، دل کی سکونت اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہر راستہ بند ہو چکا ہے، حالات ہمارے خلاف ہو گئے ہیں اور کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔ ایسے وقت میں انسان کو ایک مضبوط روحانی سہارا چاہیے ہوتا ہے جو اسے اللہ کے قریب کرے اور اس کی مشکلات کو آسان بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور سنت ہمیں ایسے اذکار اور دعائیں سکھاتے ہیں جو نہ صرف ہمارے دل کو سکون دیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بھی بنتے ہیں۔ جب کوئی بندہ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی آواز کو ضرور سنتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی اپنی زندگی میں برکت، سکون اور کامیابی چاہتے ہیں تو اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستے کھول دے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا کلام بے حد طاقت اور برکت والا ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت اپنے اندر ایسی روحانی تاثیر رکھتی ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بدلنے پر قادر ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور اس کے حق میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ حدیث میں بھی ایسے اذکار اور کلمات کا ذکر ملتا ہے جو انسان کے لیے سکون، برکت اور کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب کوئی بندہ مشکل میں ہو، فیصلے اس کے خلاف جا رہے ہوں، حالات ساتھ نہ دے رہے ہوں، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اخلاص کے ساتھ اس کا ذکر کرے۔ یقین اور سچی نیت کے ساتھ کیا گیا ذکر انسان کو اللہ کی مدد کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب دل صاف ہو، نیت خالص ہو اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہو تو بند دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں اور رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں بار بار شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق پر شکر ادا کریں، اس کا ذکر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ رکھیں۔ یہی وہ عمل ہے جو انسان کو دنیا میں بھی سکون اور کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں بار بار شکر گزاری کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ شکر ادا کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مزید نوازتا ہے۔
اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب وہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مالدار شخص ملا۔ اس کے پاس رزق کی فراوانی تھی۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے بارے میں بھی اپنے رب سے پوچھئے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور شخص ملا جو انتہائی غریب حالت میں تھا۔ اس نے بھی عرض کیا کہ میری حالت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیجیے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے تو پہلے شخص کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا کہ اسے کہہ دو کہ ہماری ناشکری کرے، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ اسے کہو کہ ہمارا شکر ادا کرے۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلے مالدار شخص کو اللہ کا پیغام سنایا تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا، میں اپنے رب کا ناشکرہ کیسے بن سکتا ہوں۔ اسی طرح جب دوسرے غریب شخص کو شکر ادا کرنے کا کہا گیا تو اس نے مایوسی میں کہا کہ میرے پاس ہے ہی کیا جس پر میں شکر ادا کروں۔ یہی سوچ دراصل انسان کو محرومی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ شکر گزاری انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو وہ مکمل طور پر شکر اور احسان مندی سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اس کی نعمتوں کو یاد کرتے اور اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور اذکار پر غور کریں تو وہ سب اللہ کی تعریف، بزرگی اور شکر سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقام عطا فرمایا اور وعدہ کیا کہ آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تو اس کا اثر بھی تم پر نظر آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت اس کے بندے پر ظاہر ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کو پہچانیں اور اپنی زندگی کو اس کی یاد سے بھر دیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کے حالات کو بہتر بناتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں ہوں گے تو اسی حالت میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں۔ آپ جو کہیں گے سنا جائے گا اور جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ اس وقت آپ اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے جو اللہ تعالیٰ خود آپ کو سکھائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، حمد و شکر دراصل خیر و برکت کی کنجی ہے۔ یہی خوشیوں کے دروازے کھولتی ہے، رزق میں اضافہ کرتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے تو اس کی نعمتیں قائم رہتی ہیں، زندگی میں برکت آتی ہے اور حالات بہتر ہونے لگتے ہیں۔ اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اپنے رب کے شکر میں مشغول رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مصروف اور آپ کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا مشکل، ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ کھانا کھاتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، پانی پیتے تو اپنے رب کی تعریف کرتے، لباس پہنتے تو عطا کرنے والے کو یاد کرتے
اور سواری پر بیٹھتے تو بھی اللہ کی نعمت کا اعتراف کرتے، حتیٰ کہ مشکل ترین حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب آپ زخمی تھے اور کئی صحابہ شہید ہو چکے تھے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی حمد و ثنا کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ایمان کی اعلیٰ ترین علامت ہے۔ ناظرین کرام، شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے وہ ہر حال میں شکر گزار رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ جب ان سے عرض کیا گیا آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی وہ طرز زندگی ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت، ذکر اور حمد و شکر کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ ناظرین محترم، شکر کا ایک خوبصورت طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرے اور انہیں یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا کہ جب اللہ کسی کو نعمت دے تو اس کا اثر اس کی زندگی میں نظر آنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت اس کے بندے پر ظاہر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سکھایا کہ شکر صرف دل میں نہیں بلکہ زبان اور عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کرے، ان کا ذکر کرے اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے اور فرماتے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت جیسی نیند کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح جب آپ آرام کے بعد اٹھتے یا ایک نیا دن شروع ہوتا تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے ایک اور دن عطا فرمایا، نئی امیدیں دیں اور زندگی کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خوبصورت دعا بھی سکھائی کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت یہ کہے اے اللہ مجھے جو بھی نعمت ملی ہے وہ تیری طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بس تمام تعریف تیرے لیے ہی ہے اور شکر بھی تیرا ہی ہے، تو وہ اپنے پورے دن کا شکر ادا کر لیتا ہے۔ اور اگر یہی کلمات شام کو کہے تو وہ اپنی رات کا شکر ادا کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، پورا قرآن مجید دراصل ہدایت اور برکت کا خزانہ ہے، اور اسی کی ہر صورت، ہر آیت اور ہر لفظ انسان کے لیے قیمتی موتی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم اسے سمجھ کر اور دل سے اپنائیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کی ہر صورت ایک قیمتی زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن ایک ایسے خزانے کی طرح ہے جس میں بے شمار قیمتی جواہرات اور نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، مگر ان خزائن سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو روزانہ قرآن پاک کھولتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ کا ذکر ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے، اس کی مشکلات دور کرتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اصل کامیابی صرف الفاظ پڑھنے میں نہیں بلکہ دل کی سچائی، نیت کی پاکیزگی اور عمل کی درستگی ہے۔ اگر آپ اس ذکر کو معمول بنانا چاہتے ہیں تو ایک سادہ طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر درود پاک پڑھیں، مثلا درود ابراہیمی
کیونکہ اس کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد خلوص دل سے اپنی نیت کریں اور اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایک نہایت بابرکت تسبیح ہے جو دل کو پاک کرتی ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اسی طرح چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد بھی کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سے آسان اذکار سکھائے تاکہ کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور آخرت میں بلند درجات نصیب ہوں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، مگر ساتھ ہی اپنی نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بناتا ہے۔ ناظرین کرام، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک نہایت عظیم اور بابرکت کلمہ ہے جو دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ جب ہم اس کلمے کے معنی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اپنی کمزوری اور بے بسی کا اعتراف کرتا ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت یا اختیار نہیں سوائے اس کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ کلمہ دراصل آج یہ انسانی اور اللہ پر مکمل بھروسے کا اظہار ہے۔ گویا بندہ اپنے رب سے یہ عرض کرتا ہے، اے اللہ، میں کمزور ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو مجھے سیدھے راستے پر چلا سکے۔ یہ کلمہ اگرچہ الفاظ میں مختصر ہے لیکن اپنے مفہوم میں نہایت وسیع ہے، اس لیے حدیث میں اس کا کثرت سے ورد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جب آپ یہ ذکر مکمل کر لیں تو اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اپنے دل کی تمام حاجات، پریشانیاں اور خواہشات اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ بے شک اللہ ہمارے دلوں کے حال کو ہم سے بھی بہتر جانتا ہے، لیکن دعا کرنا اس کا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے اور اس کی رضا کا ذریعہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ دعا کی توفیق بھی اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جس کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے مانگنے کی عادت بنا لیں، پھر آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین کرام، زندگی کی اصل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان لیں، اس کا ذکر اپنی عادت بنا لیں اور ہر حال میں اس کے شکر گزار رہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کا ذکر وہ نور ہے جو دلوں کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے، وہ سکون ہے جو بے چین دلوں کو قرار دے دیتا ہے، اور وہ طاقت ہے جو کمزور انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ اگر ہم سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے ذکر کو اپنا معمول بنا لیں اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، تو یقین کریں اللہ تعالی ہمارے لیے وہ راستے کھول دے گا جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ دل میں اخلاص ہو، نیت پاک ہو اور بھروسہ صرف اور صرف رب پر ہو۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں سچا ذکر کرنے والا، حقیقی شکر ادا کرنے والا اور تجھ پر کامل بھروسہ کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا بنا، توبہ کرنے والا بنا اور تیری رضا حاصل کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین، ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان افروز اور دل کو سکون دینے والے بیانات آپ تک پہنچتے رہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں